کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے اپنے گھر کی جانب، تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے مارکیٹ یعنی بازار کی جانب۔ روایت میں بازاروں کی بڑی مذمت آئی، بلکہ شیطان کا ایک جملہ بھی آیا، شیطان جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس کے پیرالل ایک شریعت شیطان نے بنائی، اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے۔ یہاں کے مجالس میں تو موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں، لیکن یہ ایک حکم ارشادی کے طور پہ گزارش کر دی جائے کہ جس طرح سے اسلام کے احکامات قرآن اور حدیث کو پڑھنا ضروری، اسی طرح شیطان کے حالات بھی پڑھنا ضروری۔ وہ ہمارا دشمن، آدمی کو دشمن سے ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس طرح ہم پہ حملہ کر دے۔ تو شیطان کے حالات پر اردو میں اس وقت ایک ہی بہترین کتاب نظر آ رہی، شہید دست غیب شیرازی کی وہ کتاب جس کا نام ہے استعاذہ، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے اور مومن کس طرح اپنے آپ کو شیطان سے بچاتا۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب تو بچوں کے کورس میں شامل کی جائے اور ہر بچے کو یہ پوری کتاب رٹا دی جائے، شیطان کس طرح اٹیک کرتا۔ اس میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں شیطان اسلام کے پیرالل اپنی شریعت بتاتا۔ ایک کلمہ اسلام کا ہے تو شیطان نے کہا میرا بھی ایک کلمہ، ایک اذان اسلام کی، شیطان نے کہا میری بھی ایک اذان، ایک جنت جہنم اسلام تصور دیتا، شیطان نے کہا میری بھی ایک جنت، میری بھی ایک جہنم، اسلام رسولوں کا تصور دیتا، شیطان نے کہا میرے بھی کچھ نمائندے اور رسول جو دنیا والوں تک آتے، اسلام الہامی کتاب کا تصور دیتا، اللہ کی طرف سے کچھ کتابیں نازل ہوئی، تورات و زبور و انجیل و قرآن، شیطان نے اعلان کیا کہ میری بھی ایک کتاب ہے کہ جو میں اپنے ماننے والوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک بہت ہی دلچسپ لیکن میرے ٹاپک سے ہٹی ہوئی حدیث، اس کے اندر یہ جملہ بھی کہ شیطان نے کہا ایک اللہ کا گھر تو ایک میرا بھی گھر، اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں اللہ ہوتا یعنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی، اور میرا گھر وہ جہاں میں خود آ کے بیٹھتا ہوں، صبح کو کرسی بچھاتا ہوں اور شام کو کرسی اٹھاتا ہوں۔ اور اس کا یہ جملہ کہ پوچھا گیا کہ اے شیطان، اللہ کا گھر تو سمجھ میں آ گیا مسجد، تیرا گھر کون سا ہے جہاں تو صبح کرسی بچھا کے بیٹھ جاتا اور شام کو کرسی اٹھا کے چلا جاتا؟ کہا دنیا کے بازار، دنیا کی مارکیٹیں، یہاں آنے والے ہر آدمی کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، یہاں آنے والے ہر شخص کو میں راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے احکامات میں یہ بھی کہ بازار میں کم سے کم جاؤ اور جو ٹو دا پوائنٹ تمہارا کام ہے بس اسی سے تعلق رکھو۔ اب اس کی تفصیل اپنی جگہ۔ اور تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو بازار میں کسی ضروری کام سے گئے، جلدی اپنے کام کو نمٹا کے باہر آئے۔ اب جو اصل حدیث ہے وہ یہ کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ اور اسی حدیث کو الٹ کے امام نے بازار کے بارے میں کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں مومن جاتا تو اس کی حالت یہ ہوتی جیسے مچھلی پانی میں پہنچ چکی، اس طرح سے اسے سکون ملتا، اطمینان ملتا۔ جب مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو ہر وقت تڑپتی رہتی، ہر وقت بے چین ہوتی رہتی، ہر وقت پانی کی تمنا ہوتی۔ کہا کہ یہی مثال مومن کی ہے، ضروری کام سے مسجد سے باہر آنا، اللہ ہی نے واجب کیا ہے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اپنے لیے روزگار، لیکن جب مسجد میں پہنچ جائے تو اتنا اطمینان اور سکون مومن کو ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جسے پانی کو تم نے پانی میں مچھلی کو پہنچا دیا۔ اور والمنافق فی المسجد، اور اگر منافق کبھی مسجد میں آئے اور اس کو آنا پڑتا، منافق کافر سے الگ، کافر وہ ہے جو اوپن کہتا ہے تم کون، ہم الگ الگ، منافق تو اپنے آپ کو ہمارا جیسا شو کرتا، تو وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے پہ مجبور، تو وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ لیکن امام کا جملہ ذرا دیکھیے، نفسیات انسانی کو کس طرح بیان کیا۔ کہا کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں آنا تو پڑے گا، لیکن اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا، کہ ہر وقت اڑ جانے کی فکر کرتا رہتا، ہر وقت بھاگ جانے کی فکر کرتا رہتا۔ پرندہ ہر وقت بے چین ہوتا ہے کسی طرح سے مجھے آزادی ملے، کسی طرح سے مجھے رہائی ملے۔ یہ منافق کی مثال، مارے باندھے لوگوں کے ڈر سے آ تو گیا، لیکن اس کی بے چینی دیکھیے گا، اس کی گھبراہٹ دیکھیے گا، اس کے نکل بھاگنے کا جذبہ دیکھیے گا۔ اور اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ امام نے الٹا کر دیا، کہا والمؤمن فی السوق کالطیر فی القفص،
والمنافق فی السوق کالسمک فی الماء. اور مومن جب بازاروں میں جاتا، مارکیٹ میں جانا واجب بھی ہے اس کے لیے، لیکن اس کی مثال ایسی ہوتی، مومن کی مثال بازار میں جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو گیا کہ بس کسی طرح سے مجھے موقع ملے جلدی جلدی اپنے کام نمٹاؤں اور یہاں سے بھاگوں. اور منافق کی مثال بازار میں ایسی ہوتی جیسے مچھلی اپنی منزل پہ پہنچ چکی، جیسے مچھلی پانی میں پہنچ چکی، وہ آرام، وہ اطمینان، وہ سکون. اور جو کچھ مارکیٹوں میں ہوتا، وہ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے بدترین گناہوں کی اکثریت بازاروں میں ہوتی، انہیں معلوم کہ اسی وجہ سے اسلام نے دیندار تاجر کا ثواب بھی بہت زیادہ بتایا اور یہ سارے احکامات بھی دیے. تو شیطان کو دیکھا حضرت عیسیٰ نے کہ وہ بازار کی جانب جا رہا، بازاروں کی جانب بڑھ رہا، اور خالی ہاتھ نہیں جا رہا بلکہ اپنے ساتھ سامان تجارت لے کے جا رہا. عجب پرانا زمانہ، یہ تجارت کا سامان کوئی سوزوکی میں یا ٹرالر میں یا ٹرک میں تو نہیں آتا، یا زیادہ سامان ہے تو اونٹوں پر آتا ہے، کم سامان ہے تو خچر اور گدھے. تو دیکھا کہ شیطان کے ساتھ 5 گدھے اور ان گدھوں کے اوپر بوریاں لدی، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سامان. تو حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے شیطان، یہ کہاں جا رہا، یہ گدھے اور یہ سامان کون سا؟ کہا کہ میں بھی بازار جا رہا ہوں، جب سب تجارت کرتے ہیں تو مجھے بھی تجارت کرنا، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ سارا تجارت کا سامان، وہ کیا وہ بزنس گڈس ہے، سامان تجارت ہے، اسے بازار میں لے جانا. پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے سامان تجارت؟ تو ایک بوری کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں غرور اور تکبر بھرا ہوا، یہ بوریاں وہ ہیں جو غرور اور تکبر سے بھری ہوئی. ایک بوری کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے اندر چیٹنگ، فریب، دھوکہ، خیانت بھری ہوئی. وہ بوری ایک گدھے کے اوپر کہا کہ اس کے اندر میں خیانت اور دھوکہ اور فریب کو لے کے جا رہا. اور ایک بوری کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے اندر بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی بھری ہوئی. اور چوتھی بوری کی جانب اشارہ کیا تو کہا کہ اس کے اندر حسد بھرا ہوا، جلاپا، حسد، جیلسی، جو بھی کہیے یہ بھرا ہوا. اور پانچویں بوری کا تذکرہ کیا اور کہا اس میں عصبیت اور قوم پرستی بھری ہوئی. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور افضل ترین انبیاء میں سے ایک، وہ تو جانتے ہیں. ہمارے لیے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا سامان لے کے جا رہے بازار میں، کون اسے خریدے، کون اس کی جانب آئے گا؟ بالکل ایک طرح کا کنڈم اور سڑا ہوا مال لے کے جانے سے فائدہ کیا؟ شیطان مسکرایا. شاید اس نے زبان سے نہ کہا ہو، لیکن اس کے انداز سے یہ لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ یا نبی اللہ، مسجد اور خانہ کعبہ کی بات آپ اچھی جانتے ہیں، لیکن مارکیٹ کے بارے میں زیادہ ایکسپرٹ. یا نبی اللہ، آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ سامان بازار میں جاتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائے گا. ارے اس کے تو اتنے خریدار کہ ابھی میں پہنچا نہیں اور وہاں قطار لگا کے کھڑے کہ آئے تو صحیح ہے مارکیٹ میں یہ سامان، دیکھیے گا کس طرح سے اٹھ جاتا. حضرت عیسیٰ نے کہا لیکن کون ہے اس کا خریدنے والا، ایسے سامان کو کون خریدے گا؟ کہا کہ سنیے میں بتاتا ہوں کون خریدے گا. یہ جو آپ تکبر دیکھ رہے ہیں جس کی بوریاں بھری، اور حضرت عیسیٰ سوچ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک ماشا بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، شاید 10 گرام بھی بازار میں فروخت نہ ہو. کہا جتنے بھی پیسے والے ہیں، جتنے بھی دولت والے، وہ انتظار کر رہے ہیں. جتنا تکبر آلریڈی ان میں ہے اس سے بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا، اور کچھ تکبر آ جائے تو یہ وہ سامان کہ پیسے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں، بس میں لے کے پہنچا اور دیکھیے گا دولت مند اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. اس کے بعد اب ایک طریقہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت کا، جو یہ بھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ دوسرا جو سامان، خیانت، دھوکہ دہی، فراڈ، چیٹنگ. کہا یہ تو جتنے بھی دکاندار، جتنے بھی بزنس مین، جتنے بھی تاجر، وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ جتنی خیانت آلریڈی، اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہو رہا، کوئی نئی ٹرک پتا چلے، کوئی نیا طریقہ پتا چلے دھوکہ دینے کا، کوئی نیا اصول سامنے آئے، وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اب یہ باقی ساری حدیث اپنی جگہ، اصل جو میرا موضوع تھا وہ چوتھی بوری تھی، لیکن وہاں تک جانے کے لیے باقی چیزیں بیان کرنا پڑ رہی. اور جہاں تک یہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات، تو یا نبی اللہ، یہ جو آپ کی امت کی عورتیں ہیں نا، یہ ان کے لیے پروڈکٹ جا رہا، یہ لیڈیز آئٹم ہے، عورتوں کے درمیان فروخت کیا جائے گا. وہ انتظار کر رہی، یعنی جتنا بھی. اب میں حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. آج کی مومنہ تو ماشاءاللہ بڑی دیانتدار، بڑی پرہیزگار، بڑی متقی، بڑی حجاب کی پابند، اس کی بات چھوڑیے. یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، کیونکہ باقی سارے گناہ پہلے کم ہوتے تھے، آج کل زیادہ ہو گئے،
لیکن یہ جو بے شرمی بے حیائی یہ پہلے زیادہ ہوتی تھی، آج کل بہت کم ہونے لگی ہے غالباً، ورنہ عورتیں اتنے جلدی ناراض نہ ہوا کریں، اور عورتوں کا تو خیال کرنا ہی پڑتا، کہیں مہمان بن کے جائیں تو چائے بھی نہیں ملتی ہے، اچھا وہ فلاں مولوی صاحب آ گئے، ہمارے بارے میں یہ پڑھا تھا، آج ہی تو موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، تو خیر اس لیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں ان خواتین کا، لیکن شیطان کہہ رہا، اور میں تو نہیں کہہ رہی، تو شیطان کہہ رہا کہ یا نبی اللہ عورتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھی، اور آج ہی نہیں اس کے علاوہ کئی روایتوں میں تذکرہ شیخ عباس سے قمی نے منتہی الاعمال شیطان کی کئی روایتیں نقل کی ہیں چوتھے امام کے حالات میں، کہ جب شیطان کہتا کہ میں اب عجیب صفتیں بتا رہا، پتہ نہیں شیطان کو یہ عورتیں اتنی زیادہ کیوں پسند آ گئی، کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عورتیں، یا نبی اللہ میری کمر کا سہارا ہے یہ عورتیں، یا نبی اللہ میری بیک بون میری ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ عورتیں، یا نبی اللہ مجھے اتنا اعتماد ہے ان عورتوں پر کہ جب کبھی مرد میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے عورت کبھی مجھے نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ میری پرستش اور میری عبادت کرتی رہے گی۔ ہاں یہ دوسری بات کہ حدیث کے آخر میں امام کا بھی جملہ کہ جس طرح سے عورت شیطان کی سپاہی، یہ شیطان نے جملہ کہا، اسی طرح عورت ہماری فوج کی بھی سپاہی اگر دیندار عورت ہو جائے، امام کہتے ہیں مردوں سے زیادہ کام آتی ہے دین کے لیے، اور بے دین عورت ہو جائے شیطان کہتا ہے مردوں سے زیادہ وہ میرے کام آتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں گفتگو کی جائے گی، ابھی تو صرف ایک جھلک میں نے خواتین کو دکھائی کہ وہ سوچ سمجھ کے بعد کی مجالس میں شرکت فرمائے۔ تو اب شیطان کہہ رہا یہ جو بے حیائی اور بے غیرتی یہ جو سامان لدا پڑا، ہاں یہ دوسری بات کہ بعض اوقات نہ صحیح نہیں، بعض اوقات نہیں، اکثراً اس میں بھی قصور کسی اور کا ہوتا، یہ واقعہ میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر بھی شاید اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ میں نے یہاں نہ پڑھا۔ لاہور کا واقعہ ابھی حال کی بات، حال سے مطلب اسی 10-12 سال پرانی بات، لاہور میں ہمارے قابل احترام عالم دین ہیں آغا علی موسوی، لاہور جو پرانا لاہور اندرون موچی دروازہ، وہاں کی مسجد جامع مسجد کے پیش نماز بھی خاص طویل عرصے رہے، ان کے والد بھی تھے، اب ان کے بیٹے، تو بڑی 3 پشتوں کی خدمت ہے ایک ہی مسجد کے بارے میں۔ وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا بہت پریشانی کے عالم میں، اور کہا کہ مولانا میرا ایک مسئلہ ہے اسے آپ حل کر دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیش نماز سے قوم کا کیا مسئلہ ہوتا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا، یا استخارہ دیکھنا، یا کوئی تعویذ کا مسئلہ، یا کوئی دعا وغیرہ بتا دی، بس اس کے بعد پھر پیش نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو۔ تو مولانا اتنا تو سمجھ گئے کہ اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ بتائیے جو میری استطاعت ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان ہوں، آج کل کا زمانہ اولاد کے بارے میں آدمی کو پریشان رہنا بھی، اور خصوصاً اگر بیٹی، مگر بیٹی کے بارے میں کیا پریشانی ایک باپ کو ہو سکتی۔ اپنے اندازے سے مولانا نے سوچا کہ یا تو یہ ہوتا کہ کبھی بیٹی جو ہے کسی شریف گھر میں پیدا ہو مگر اس کی توہین و بے عزتی کا سبب بنے، یا یہ ہے کہ بیٹی ہے عمر گزری جا رہی ہے شادی نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہی تو اسے طلاق ملنے یا دوسری بیوی کا مسئلہ کھڑا ہو رہا۔ عام طور پر باپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہی مسئلے لے کے آتے ہیں۔ تو مولانا بھی سمجھے کہ ہاں ان سب کے بارے میں احادیث اور مختلف دعاؤں کی کتاب میں کوئی نہ کوئی دعا تو ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بتائیے آپ کا مسئلہ کیا، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ کہا میری بیٹی کا مسئلہ ایسا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو میرے لیے زیادہ بہتر، ایسی میری توہین اور رسوائی اور بدنامی کا سبب بن رہی۔ حقیقت میں آج کا دور ایسا کہ انتہائی شریف اور عزت دار گھرانے میں وہ ریڈیو، وہ ٹیلی ویژن، وہ وی سی آر، وہ ڈش اینٹینا، وہ اسٹار ٹی وی ایسا ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہن کو بدلا کہ نمازی اور پرہیزگار باپ پریشان کہ کس طرح سے اپنی اولاد پہ قابو پایا جائے، اور اگر اولاد میں بیٹی شامل ہے تو مولانا سمجھ گئے جب اس نے کہا ایسی بیٹی کہ کاش یہ پیدا نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اس ذلت اور رسوائی سے کہ جو آج میرے سامنے آ رہی۔ سمجھ گئے کہ ایسی ہوگی نہ حجاب کا خیال، نہ والدین کی عزت کا خیال، ساری رات باہر رہنے والی۔ چنانچہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو آپ کی بیٹی کس سے، آپ کو کیا شکایت؟ کہا کہ عجیب لڑکی ہے یہ، میں گھر میں ہوتا ہوں، گھر سے باہر ہوتا ہوں، میرا بزنس ہے، میرے کانٹیکٹ، ہزاروں میرے مہمان میرے پاس آتے ہیں، جہاں کوئی مہمان میرے گھر میں آیا
یہ میری بیٹی جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی. ہزار اس سے کہو کہ آؤ انکل کو سلام کرو, ان سے ملاقات کرو, ان سے ہاتھ ملاؤ, اگر میں نہ ہوں تو ان کو اٹینڈ کرو, ان سے گفتگو کرو, لیکن وہ ایسی نافرمان لڑکی ہے کہ کسی کے سامنے آنے کو تیار نہیں. لاکھ میں کہتا رہوں وہ یہی کہتی ہے کہ یہ تو میرے لیے نامحرم, میں نامحرم کے سامنے کیسے آؤں. مولانا پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو صرف اور صرف اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو تو 7 پردوں میں بٹھائیں گے تب بھی وہ گناہ ہو جائے گا. وہ ساری باتیں شروع کر دی اور کہا کہ میں بھی دوسروں کے گھر میں جاتا ہوں, اگر گھر والے نہ ہو تو وہاں کی عورتیں ہیں, وہاں کی بچیاں ہیں, آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, گھٹ پٹ ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مجھے ایسی ناکارہ اور نامعقول لڑکی ملی کہ سارے دوستوں کے سامنے میری توہین ہو رہی, سارے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی. مولانا کہتے یا میری یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں اس کو جواب دوں تو کیا جواب دوں. وہ میرے پاس آ رہا ہے کہ مولانا کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. اب کیسے اس کو سمجھایا جائے. میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ بھائی نجف میں رہا ہوں, یہاں بھی بہت زیادہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی, یہ کتاب پڑھی, وہ کتاب پڑھی, وہ کتاب, حدیث کی, دعاؤں کی, اعمال کی ساری کتابیں بتا دی. مجھے اس میں بیماری کا تعویذ ملا, رزق کی پریشانی کا تعویذ ملا, اولاد نہ ہونے کا تعویذ ملا, شادی نہ ہونے کا تعویذ ملا, دشمنوں کے حسد سے بچنے کا تعویذ ملا. اب تک بے شرمی, بے غیرتی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نظر نہیں آیا. جس دن کسی کتاب میں یہ تعویذ نظر آیا سب سے پہلے آپ کو بلا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا. تو ایک تو یہ ہمارا آج کا ماحول اور معاشرہ بن چکا کہ جہاں پر وہ تو شیطان کہہ رہا کہ آلریڈی عورتیں یہ جو پروڈکٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں, یہ بے شرمی اور بے حیائی, اس کے خریدنے کے لیے تیار بیٹھی. اور پھر اگر باپ بھی اپنے بیٹیوں کو اور بڑے بھائی بھی اپنی بہنوں کو اور خاندان کے مرد بھی اپنے خاندان کی عورتوں کو اس راستے پہ لے جائیں تو وہ تو ویسے ہی شیطان کے انتہائی قریب. یہ تو اور زیادہ ہم نے غضب کر دیا. لیکن اس کے لیے ابھی 19 یا 20 رمضان کی تقریر کا انتظار کریں, کچھ تفصیل آنے والی ہے. چوتھی بوری کس کے لیے, یہ چوتھا تھیلا کس کے لیے؟ کہا یا نبی اللہ, اس کے اندر تو حسد بھرا ہوا, حسد, دوسروں سے جلاپا, یہ کون خریدے گا؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم, وہ سارے علماء انتظار کر رہے ہیں اور تیار بیٹھے کہ کہیں سے حسد کے بورے آئیں. تو جتنا حسد ہے اب مزید ان کو حسد چاہیے ہے جو ایک دوسرے سے حسد ہوتا. اور 5ویں چیز قوم پرستی عرب کے لیے اس نے بیان کی شیطان نے. تو مسئلہ یہ کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ عام مومن کو چھوڑے, متقی اور پرہیزگار کو چھوڑے, الا شاذ و نادر آپ کو صاحبان علم کے اندر بھی یہ خرابی نظر آ جائے گی. یہ حسد وہ چیز ہے کہ جو انسان کبھی انسان کو نہیں بخشتی ہے. اپنے بھائی سے بھی حسد ہو جاتا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں سے بھی حسد ہو جاتا ہے.